کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں اور فقیروں اور درویشوں کے بارے میں معاذ اللہ لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیروں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، یہ بابوں کو ماننے والے لوگ ہیں، اور معاذ اللہ بزرگوں کے بارے میں نفرت پھیلاتے ہیں، میں آپ تمام سننے والوں سے یہ عرض کروں گا کہ جن پیروں فقیروں کا نام لے کر لوگ بزرگوں پہ تنقید کرتے ہیں، ان سب کی خدمت میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر میں یہ عرض کروں گا کہ ولی کی پہچان میں آپ لوگ وہ معیار سامنے رکھیں جو ولی کی پہچان میں ہمیں معیار اللہ کے قرآن نے دیا یا نبی پاک کے فرمان میں دیا۔ یہ ملنگ تلنگ لوگ جو بھنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، گھوٹے لگاتے ہیں، نماز کے قریب نہیں جاتے، اور انہوں نے عجیب و غریب قسم کا لباس پہنا ہوتا ہے، لوہے کی انہوں نے ونگیں پہنی ہوتی ہیں، اور گلے میں جناب پتہ نہیں کیا کیا لوہے کی چیزیں لٹکائی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے پیر نہیں ہیں، اور نہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ ہم تو ان ولیوں کو مانتے ہیں جو اپنے مزارات میں آرام فرما ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں بر صغیر پاک و ہند میں حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری۔ یہ میڈیا پہ اور انٹرنیٹ پہ ملنگوں تلنگوں کی فوٹویں چڑھا کے لوگ کہتے ہیں جی یہ پیر ہیں، سنیوں کے یہ پیر ہیں۔ بھئی ہمارے پیر نہیں ہیں، وہ ہمارے وہ پیر، ہمارے پیر پتہ ہے کون ہیں؟ ہم ان ملنگوں شلنگوں کو نہیں مانتے جو نماز سے بھی تنگ، جو روزے سے بھی تنگ، جو اپنے مریدوں کو بھی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تمہارے حصے کی نمازیں ہمارے بزرگ پڑھ گئے ہیں معاذ اللہ۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ بزرگی اور یہ پیری اور یہ درویشی اور یہ ولایت، اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ تو ہر پڑھا بے پڑھا ان پڑھ شخص یہ کہے گا کہ دین کا آغاز جو ہے اس امت میں وہ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے ہوا ہے۔ تو حضور تو 5 وقت مصلی پہ خود تشریف لا کے نماز پڑھائیں۔ نبی کریم علیہ السلام 5 وقت خود مصلی پہ تشریف لا کر خود نماز پڑھاتے تھے۔ پھر حضور کے جو خلیفہ ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، وہ خلیفہ اسلام بھی تھے اور مسجد کے امام بھی تھے اور مسجد کے خطیب بھی تھے۔ کسی ملنگ شلنگ کو آپ کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھیں گے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے یا بوٹی کو رگڑے لگا رہا ہے، بھنگ گھوٹ رہا ہے، چرس پی رہا ہے، ان کا دین سے کوئی کیا تعلق ہے؟ صرف تسبیحیں گلے میں لٹکانے سے، لوہے کے خول پہننے سے یہ درویش نہیں بنتا۔ میں آپ کو معیار بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت داتا صاحب کے پاس ایک بندہ مرید ہونے کے لیے آیا۔ بعض لوگ مرید ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ غور سے سنو، ہمارا معیار کچھ جدا ہے۔ ہم کرامتیں نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک کی سنت پر کتنا عمل ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت پر کتنا عمل کرتا ہے، اس کی پوری زندگی عملی لحاظ سے کیسی ہے۔ حضرت داتا صاحب کے پاس ایک بندہ مرید ہونے کے لیے آیا، 40 دن پاس بیٹھا رہا۔ کتنے دن؟ 40 دن رہا، اور چپ کر کے سامان اٹھایا بیگ اور جانے لگا۔ آپ نے فرمایا بھی تم آئے میرے پاس 40 دن رہے، اب بغیر بتائے جا بھی رہے ہو، نہ آنے کا مقصد بتایا نہ جانے کی وجہ بتائی، کیسے آئے تھے تم اور اب جا بھی رہے ہو؟ غور سے سننے والی بات ہے۔
اس نے کہا جی میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی تھی کہ بڑا نام ہے، بڑا بزرگ ہے، میں آیا تھا کوئی کرامت شرامت دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا، میں نے 40 دنوں میں آپ کی کوئی کرامت شرامت نہیں دیکھی، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم چلے جانا، لیکن ایک بات مجھے بتا کے جاؤ، جتنے دن تم نے میرے پاس قیام کیا ہے 40 دن، ان 40 دنوں میں میرا کوئی عمل نبی کریم علیہ السلام کے طریقے، حضور کی سنت اور حضور کی شریعت، حضور کے دین کے خلاف بھی میرا کوئی کام دیکھا ہے؟ اس آدمی کی آنکھیں تاڑے لگ گئیں، اس نے کہا یہ عجیب سوال کر دیا، وہ کانپ گیا، اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے آپ کا کوئی عمل حضور کی شریعت کے خلاف نہیں دیکھا، آپ کے تمام اعمال و افعال و اقوال سنت کے مطابق ہیں۔ تو فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کی کرامت کوئی نہیں دیکھی، یا دوسرے مرید ورگلاتے ہیں کہتے ہیں تواڈے پیراں دی کی کرامت ہے مینوں دسو، تو داتا صاحب نے کیا عنوان دیا ہے؟ داتا صاحب نے جو جملے کہے نا یہ اپنے دل پہ لکھ لو، ہمارے یہ پیر ہیں۔ حضرت داتا صاحب نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، الاستقامت فوق الکرامہ، فرمایا دین یہ کہتا ہے کہ کرامتوں کے پیچھے مت بھاگو، استقامت کو دیکھو، کیونکہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کا درجہ جو ہے وہ کرامت سے کہیں اونچا درجہ ہے، کرامت کا درجہ نیچا ہے اور استقامت کا درجہ، اس نے یہی تو استقامت تھی نا کہ 40 دن رہا اور آپ کا کوئی عمل حضور کی سنت اور شریعت اور دین کے خلاف نہیں دیکھا، وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور مرید ہو گیا۔ تو بھئی ہمارے تو دین میں، ہمارے شریعت میں اور پھر مسلک اہل سنت میں ایک معیار ہمیں دیا گیا ہے، ہم تو اس کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھتے ہیں، سونا خریدنا ہو تو آپ اس کی پرکھ کرتے ہیں، کسوٹی پہ لگاتے ہیں کھرا ہے کھوٹا ہے، ہم بھی اسی طرح جب کسی بزرگ کی پرکھ کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی کسوٹی پہ لگاتے ہیں، اگر تو قرآن حدیث کی معیار پہ پورا اترے تو ہم تو سر جھکا دیتے ہیں، اس کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور اگر حضور کی شریعت و دین کی مخالفت میں اس کے کام ہوں تو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، ایسے شخص کو ہم نہیں مانتے، نہ ماننے کے لیے تیار۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے، ملنگ تلنگ لوگ جو ہیں دین سے بیزار، اور وہ بالکل نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ مرید کو نماز پڑھنے دیتے ہیں۔ لیکن غور سے ذرا سننا، پھر ہمارے سیدھے سادے لوگ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ درویشی لائن کا ہے، یہ ایک کلندری لائن ہے، درویشی لائن ہے۔ میں کہ بھئی حضور کے پاس درویشی لائن نہیں تھی، یہ چرس پین والا تے پنگ پین والا، یہ دے کوئی درویشی لائن ہے؟ درویشی تو حضور کے قدموں کی خاک کے صدقے میں ملتی ہے۔ کوئی بھی 1.25 لاکھ انبیاء کرام تھے، کوئی نبی داڑھی شریف کے بغیر نہیں تھا۔ میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہے تو میں تیار ہوں۔ ایک نبی نہیں، یہ صرف ہمارے نبی پاک کی سنت نہیں، ہم تو اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک کی سنت، یہ ٹھیک ہے، یہ ہم سنت اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک کی سنت، لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ داڑھی شریف جو ہے یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے۔ کوئی نبی داڑھی شریف کے بغیر، نہ کسی نبی کی داڑھی کتری تھی نہ چھوٹی تھی۔ داڑھی کی کم از کم مقدار جو ہے وہ 4 انگل ہے، 4 انگشت، یعنی ٹھوڑی کی نیچے ہاتھ رکھو، یہ جتنا ہاتھ ہے نا یہ 4 انگلیں، کم از کم اتنی داڑھی ضرور ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ داڑھی کو مٹھی میں یوں پکڑو، یوں، کم از کم ایک قبضہ بھر داڑھی ہو. یہ دیکھیں نا تھوڑی زیادہ ہے، اس لیے کہ تاکہ اس سے کم نہ ہو جائے کہیں. تو کوئی نبی داڑھی کے بغیر، اور حد شرعی داڑھی میں نے آپ کو بتا دی. داڑھی رکھنا سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے اور واجب کے قریب ہے. اسی طرح یہ بات سننے کے بعد غور سے سنیں، جتنے بھی اللہ کے مقرب ولی تھے، کوئی ولی بھی داڑھی کے بغیر نہیں تھا. کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے. اسی لیے آپ نے کئی مسجدوں میں جب سلام پڑھا جاتا ہے یہ سنا ہوگا، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. پیر وہ نہیں ہوتا جو پھونک مارے تو بھینس دودھ دینے لگے، وہ پیر نہیں ہوتا، وہ شعبہ الگ ہے. اس کا ولایت سے تعلق، ولیوں کی پھونک سے یہ کام ہوتے ہیں، ولیوں کی پھونک سے یہ کام ہوتے ہیں، لیکن ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. ولی تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھے تو حضور کی شریعت کی خوشبو آئے، نبی پاک کی سنتوں کی خوشبو آئے. ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھنے سے نیکی کرنے کو دل کرے، ان کی طرز زندگی کو دیکھے تو دل کرے میں جس طرح یہ نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز پڑھوں، جس طرح یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھوں، جس طرح یہ چلتے پھرتے ہیں معاملہ اس طرح. کیونکہ جو ایک نمبر ہے نا معاشرے میں، آپ دیکھیں دکانوں پہ ہر طرح ایک نمبر بھی مال مل رہا ہے اور دو نمبر بھی مل رہا ہے. جب آپ کوئی سودا خریدنے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یار دکاندار کو، یار میں نے ایک نمبر دیں. اگر غلطی سے کوئی دھوکہ آپ سے ہو جائے، دو نمبر مال ایک نمبر بنا کے بیچ دے، آپ کو اس کی پہچان ہو تو آپ وہ مال لے کے واپس دکان پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میرے نہ زیادتی کی تھی، میں ایک نمبر کے پیسے ایک نمبر دے لے دیتا، مال دو نمبر ہے. وہ کہے گا نہیں چوئی صاحب میں تو تمہیں ایک نمبر دیتا ہے. وہ آپ نشانی نکال کے بتائیں گے، اے ویخ ہے دو نمبر دی نشانی. اور دو نمبر مال صرف اس کب آتا ہے مارکیٹ میں، ہر مال کا دو نمبر نہیں آتا. جس مال کی مانگ اور ڈیمانڈ زیادہ ہو نا، دو نمبر اس کے آتے ہیں. وہ پھر اسی طرح کا پگڑا باندھے گا، بڑی ساری پگڑی تلے والی بننے گا، چمکیلیاں پگڑیاں بنن گے، پھر جبے پان گے، پھر لمبی جی تسبیح پھڑ لیں گے. کیوں؟ روپ دھاریں گے نا، روپ دھاریں گے. اس پر بڑے بڑے اولیاء اللہ نے لکھا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں یہ گلے میں رومال لٹکا لیں تو بندہ عالم نہیں بنتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں انہیں گلے چ رومال لمکایا ہے بڑا بڑا عالم ہے، کوئی نہیں. یہ تو رکھا ہے وضو کرنا ہے تو چلو صاف کر لیں، کہیں نماز پڑھنی پڑے رومال بچھا لیا نماز پڑھ لی. پہچان اور ہے، وہ پہچان میں نے آج بتانی آپ کو. مارکیٹ میں ہر طرح کا مال ملتا ہے، ایک نمبر بھی دو نمبر ہے، اور دو نمبر اس کا آتا ہے، ایک نمبر جس کی ویلیو ہو نا اور اس کی مانگ زیادہ ہو، ڈیمانڈ زیادہ ہو، تو پھر دو نمبری اس کی تیار ہو جاتی ہے. اس لیے آؤ میں اور آپ، یہ ساری میری تمیدی گفتگو تھی، آمدم برسر مطلب. اب آپ میری ساری بات سمجھیں گے کیونکہ میں نے گراؤنڈ تیار کر دی. اور پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پہلے ولی کی شان پوچھتے ہیں، پھر ولی کی پہچان پوچھتے ہیں، تاکہ ہم کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں. کسی کی چمکیلی پگڑی دیکھ کے، چمکیلا جبہ دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جائیں. نہ یہ معیار نہیں ہے، معیار قرآن کا اور ہے. اللہ کو قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ، یہ ولیوں کا مقام ہے جنہیں لوگ معاذ اللہ بزرگوں کے خلاف بک بک کرتے ہیں، نفرتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بات ایک نمبر کی ہے. ان کے میں نے آپ کو نام بھی بتا دیے.
اور قرآن انہیں کیا کہتا ہے؟ اولیاء. ایک دفعہ سارے بولیں اولیاء. اولیاء اولیاء اللہ کا صاف اور سیدھا ترجمہ ہے اللہ کے دوست. اللہ کے یہ ولی جو ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم، دنیا کی زندگی میں ان پر خوف کوئی نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دنوں نے غم کوئی نہیں ہوگا. یہ ان کی شان بیان فرمائی. پھر ایک جگہ ولیوں کو تعارف کرایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کے نے فرمایا میری رحمت جو ہے وہ تو محسنین کے پاس ہے. محسنین سے مراد اولیاء اللہ ہیں. ان کا تعارف قرآن میں جگہ جگہ ہے، لیکن پہچان ذرا سنو. اسی آیت کا اگلا حصہ جو ہے، پہلے ولی کی شان، مقام، مرتبہ رب نے قرآن میں بیان فرمایا، پھر اللہ کریم نے ان کی پہچان بتائی. لو پہچان ذرا ہوشیار ہو کے سنو. الذین آمنوا وقانوا یتقون. الذین یہ وہ لوگ ہیں، آمنوا جو ایمان لائے، وقانوا یتقون اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. جنہوں نے لو جی ولی ہوتا ہی وہ ہے جو متقی ہو. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو متقی. میں نہیں کہتا، بلوچنی والوں میں نہیں کہتا، یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. سنو قرآن کی آیت. قرآن بتاتا ہے ولی کون ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، ان اولیاء الا المتقون. قرآن نے کہا کہ اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں جو متقی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو متقی ہیں، متقی پرہیزگار، جن کی زندگی میں تقوی نظر آئے. الذین آمنوا کا معنی ہے ایمان یعنی عقیدہ. تقوی ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے اور تقوی کا تعلق عمل سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان کا تعلق عقیدے اور تقوی کا تعلق عمل سے. عمل سے. یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو عقیدے میں بھی افضل و اعلیٰ ہوتا ہے. اس کا عقیدہ وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ ہو، اور اس کا عقیدہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن کا عقیدہ ہو، مصطفیٰ کے فرمان کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی عقیدے میں بھی افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، سبحان اللہ. ولی عمل میں بھی افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک ولی نے کہا تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے، اللہ اللہ اللہ. میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد بھی کبھی قضا نہ ہو. اللہ اکبر. کئی بزرگوں نے وصیت کی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی پہلی 4 سنتیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں بھی کبھی نہ چھوٹی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں جی غیر موخدہ ہیں، پڑھ لیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہ کوئی نہیں. یہ ٹھیک ہے، لیکن بغیر گزر کے چھوڑنا. یہ تھے ولی، وہ اس لیے نہیں چھوڑتے تھے. ہم اس لیے چھوڑتے ہیں جی کیڑا ہے پوچھا جانا ہے، نہ بھی پڑھیا تو گناہ کوئی نہیں ہونا، تاں چھڑنے ہیں نا. تو ولی اس لیے نہیں چھوڑتے تھے، وہ کہتے تھے سنتیں کس کی ہیں. اگرچہ غیر موقدہ ہیں، اگرچہ انہوں نے کچھ نہیں ہونی، اگرچہ انہوں نے کچھ نہیں ہونی، نہ پڑھیا تو گناہ بھی کو نہیں ہونا ماننیا، پر وہ چھڑتے نہیں سنا دے سنا. سنتا دے پیارے نبی پاک دی سنت دا مانا آجے تک تو ہاں سے ہی نہیں کسے.
سبحان اللہ سبحان سنت دا اللہ معنی طریقہ ہاں 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 اللہ اکبر نبی پاک دی سنت مطلب نبی پاک دا طریقہ سبحان اللہ انہاں آکھیا نا نا اسی اثر دیاں پہلیاں تے شادیاں پہلا سنتا نہیں چھڑنیاں کیونکہ طریقہ تے نبی پاک دا نا بہت خوب سبحان اللہ حضور دا طریقہ چھڑیا شرم آتی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حضور نے اللہ قیامت نوں پوچھ لیا اوئے میرے طریقے دی پرواہ نہیں سے کردا اللہ اللہ قیامت نوں کی جواب دیا اللہ دیکھو گے کہ تباہی پھیل گئی معاشرے میں ہر پاسے تباہی ہے میں تفصیل میں جان کی ضرورت نہیں جی ہر صحیح شعور بندہ دھی پتر کو پریشان ہے وہاں جی موبائل لے گیا ساڑھے گھر کا بیڑا غرق کرتا ہے مینوں کئی بندے آ کے دعاواں واسطے انہاں کہ یہ موبائل نے ساڑھے گھر کا ستیہ ناش کرتا ہے بچے بچیاں ساڑھے تباہ ہو گئے میں کہ نہیں وہ بھی صرف تباہ نہیں ہوئے ساڑھی مسیطہ جو بھی حالت خراب ہو گئی حالت خراب ہے وہ کی ویکھا ویکھی ننگے سے جڑا آیا ننگے سے اللہ اکبر جڑا آیا ہے وہ فرض پڑے نا امام صاحب نے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دعا بھی نہیں لوگ منگتے جتی پڑی تے کس کا اللہ کی نام جمعے بھی تے بڑی پتلی عادت ہے لوگ سنتا بھی چھڑ گئے تے نفل بھی چھڑ فرض پڑھ کے نہیں تے دوڑتے نے جے میں سیلاب آ گیا میں جمعے بھی بھی گل آکھی جنہ جمعہ دوست سے جاتے ہیں پڑھا میں جمعے بھی آکھا یار کلے بہ کے سوچی آج جمعے بھی جڑیاں سنتا نہیں پڑھیاں جڑے نہیں نفل پڑھے یہ سنتا کدیاں نے یہ طریقہ کدا ہے یہ کو حضور کا میں شریعت جنہوں چھڑ کے جا رہے ہیں کم از کم یہ سوچ جڑیاں سنتا میں جمعے دیاں نہیں پڑھیاں یہ تے پیارے مدینے والے آقا دی سنتاں کہ حضور نے پوچھا کہ تو میری سنتاں نو اوڑا سمجھدا سے تے چھڑ کے کیوں جاتا سے نفلاں والوں تو کئی رڑی پھردی جاتی ہے نا نفل لوگ آتے نہ جی نہ انہاں بدبختاں نے نہیں مہم چلائی ہو نفل کیڑے ضروری نے نفل کیڑے ضروری تو میں تمہیں سنانا جی تھوڑا دل منے تو پھر بہت خوب جو فیصلہ کرایا ماشاءاللہ جڑے بندے آتے نہیں جی اسی نفل نہیں پڑھتے نہ اسی نفل نہیں پڑھتے کیوں نفلاں دی کوئی پوچھو نہیں نہ بھی پڑھے تو گناہ کو نہیں ہونا میں کہ ٹھیک ہے میں مننا نہ پڑھیے نفل تے گناہ نہیں انہاں دی پوچھ بھی نہیں ہونی لیکن انہاں دا فائدہ دسا بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں جی تسی آپ کو تے دس دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت دے دن جو فرضاں دا حساب ہونا ہے اللہ ساڑی لینڈ لگی ہونی ساڑی باری ہونی آگنا بھی ویکھو یہ فرض پورے نہیں فرشتے آگنا نہیں یاد ہے یہ فرض ہی پورے نہیں فرض نمازاں بھی نہیں کٹ نے پوریاں نہیں اللہ کریم فرمان کے یہ نفل ویکھو نفل ہے نے اللہ اللہ یہ نامہ اعمال اس نفل ہے نے فرشتے آکن کے ہاں یہ اللہ نفل ہے اللہ فرمائے گا کوئی نہیں یہ نفل پا کے فرض پورے کر سکتے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نفل پا کے فرض پورے کر روشنی والے حضور دے عاشقاں سبحان حضور دے غلامہ 10 پھر سستا سودا اللہ 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 واہ جی واہ واہ جی واہ ساڈے دے کئی دیاں نمازاں قضا ہوندیاں نے اج سجنا جے تو نفل پڑھے گا نا دیہاڑے قیامت نو تیرے فرض پورے نہ ہوئے نا یہ تیرے نفل پا کے تیرے فرض پورے کر دیں سنتاں نہ چھڑو نفل نہ چھڑو اللہ اسی واسطے قرآن نے فرمایا ادخلوا فی السلم اسلام وچ پورے داخل ہو نا اے نہیں ادھا تیتر تے ادھا بٹیرنا فرض پڑھے تے نس گئے نا اے سنتاں نبی پاک دیاں نے ان لوگ سنتاں چھڑتے جاتے ہیں لو سنو پھر حضور دی حدیث پھر دل کو فیصلہ کرائیں درس قرآن سن کے تبلیغ واسطے درس شروع کیتا ہے ماشاءاللہ جلسہ نہیں کسی کرتے ماشاءاللہ اسی آنے ہو دین سکھو خدا واسطے ہر دن مہینے بعد جمع ہونے ہیں دین دیا گلوں سے کر جا کے سوچی یار سرکار نے جڑا ہے فرمایا نا ایک وقت آئے گا لوگ میری سنتوں دے معاملے غافل ہو جائیں گے سستی کریں گے غفلت کریں گے تو بعد میرے طریقے تو سنتوں میں چھڑ جائیں گے اس ویلے جڑا بندہ میرے اس طریقے نو اپنا کے تے عمل کر کے زندہ کرے گا
جد والوں لوگ لاپرواہ ہو جان، حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی ان فساد امت فلہ اجر 100 شہید۔ لوکی میرے طریقے تے میری سنتوں تو غافل ہو جان گے، اس ویلے جیڑا بندہ میرے کسی ایک طریقے تے سنت نو عمل کر کے زندہ کرے گا، اللہ انہوں 100 شہید دا اجر عطا فرمائے گا۔ من تمسک بسنتی ان فساد امت فلہ اجر 100 شہید دا اجر لگتا ہے، جڑا حضور دی سنتاں جنہوں لوگ چھڑ جان۔ آج تو پوری نماز پڑھ سجنا، جمعہ پڑھنا ہے، پوری نماز پڑھ، ظہر پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، مغرب عشاء، یہ پنجاں نمازاں بھی سنتا نہ چھڑیا کرتے نہ نفل چھڑیا کر۔ ولی وہ ہوتا نا عقیدے وچ بھی افضل تے اعلیٰ، عمل وچ بھی افضل ہو اعلیٰ۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایرن دیاں نمازاں قضا نہیں ہوندیاں جنہیں ساڑیاں قضا ہوندیاں، پرواہی کوئی فکر ہی کوئی۔ کیوں؟ اس واسطے بھی قرآن آخدا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ دے ولی تے صرف او نے جنہاں کول تقوی ہے، جنہاں کول تقوی نہیں وہ ولی نہیں۔ لہذا جس طرح رب نے نبیوں نو مقام تے مرتبہ عطا فرمایا، ولیاں نو بھی مرتبہ عطا فرمایا۔ سنت دا تارک نہ ہوئے، فرضاں دا تارک نہ ہوئے، او دا لباس، او دا اٹھنا بہنا، او دا چلنا پھرنا چیک کرو، پہلے چیک کرو۔ سب تو پہلی پہچان نماز ہے، سب تو پہلی نماز چیک کرنا ہو پہلے نماز چیک کرو۔ جڑا سیدھا ہی آکے نا جی نا مولوی دی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، مولوی دی دیکھو انہاں دے ڈائلاگ، کوئی بنا سڑک تے جا رہے تھے تو پتہ کی انہاں دا مولوی دی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے۔ میں کہ مسلمانوں کو پھر ایڈے کوڑے نے سنیاں اے نہیں بابے نہیں پہنچے ہیں، میں کہ جنت پہنچے ہے بالکل صحیح، تیری گل میں مان نہیں، اے جی بڑا پہنچے جڑا نماز روزے تو تنگ ہے، نماز روزے تو تنگ ہے۔ یہ آتا ہے مولوی دی 5 ویلے تے ساڈی لوگ قرآن پڑھو پوچھئے کہ ہر ویلے والا ٹھیک ہے کہ 5 ویلے والا ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، واجبہ واجبہ واجبہ، تو قرآن پڑھو پوچھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سنو قرآن ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، نماز سے 5 ویلے فرض ہے، ہر ویلے فرض نہیں۔ سبحان اللہ۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، فرض موقت ہے۔ فرض موقت تو مراد ہے اپنے مقررہ وقت وچ نماز پڑھنا فرض ہے۔ فجر دی نماز فجر دے وقت، ظہر دی نماز ظہر دے ویلے، عصر دی نماز عصر ویلے، مغرب دی مغرب ویلے، عشاء دی عشاء ویلے۔ پتہ لگا جڑا 5 ویلے پڑھدا ہے نا وہ قرآن تے بھی عمل کردا ہے، نبی پاک دے فرمان تے بھی عمل کردا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 5 ویلے سو آتا جی مولوی دی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے۔ قرآن بھی جو دسیا نا تو سنو حدیث میں، کیونکہ ساڈا دین تے مسلک تے قرآن تے حدیث جو ثابت ہے۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا مینوں ایک گل دسو، کسی بندے دے گھر دے سامنے نہر پانی والی چلدی ہوئے، او دے وچ 5 ویلے نہا لے، 5 ویلے نہائے نہر، او دے جسم تے کوئی میل رہے؟ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہے، 5 ویلے نہائے تے صاف ستھرا تے پاک ہوئے، میل دے جسم تے رہن دا تصور نہیں۔ فرمایا سن لو پھر نماز انجے جویں 5 ویلے نہر وچ بندہ کر دے کہ نہر جاری ہوئے، 5 ویلے نہاوے، او دے جسم تے میل نہیں رہندا، جڑا 5 ویلے نماز پڑھے او دے کول گناہ دی میل ہی نہیں نیڑے ہوندی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ گناہ دا میل او دا ٹوٹ جاندا ہے۔ زور دی فجر دی نماز پڑھی جماعت نال، پھر زور دی درمیان میں جننے گناہ ہوئے نے نا وہ نماز انہاں گناہ دا کفارہ بن جاندی ہے۔ پھر زور دی نماز پڑھی تے پھر عصر دی آ کے پڑھی،
زور اثر دے درمیان جنہیں گناہ ہوئے نا نماز گناہ دا کفارہ بن گئی. ایک جمعہ پڑھیا پھر اگلا جمعہ پڑھیا, دو جمعے دے درمیان جڑے صغیرہ گناہ ہوندے نے جمعہ انہاں واسطے گناہ دا کفارہ بن جاتا. یہ تے 5 ویلے سرکار تے حضور 5 ویلے نبی پاک اپنے گھر تشریف لے آتے سن, مصلی تے تشریف فرما کے 5 ٹائم حضور نماز پڑھا. تے جننے ولی نے نہ سارے دے مزار ویکھو تے نال مسجد تے نال مزار ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. انہاں دے مزار مسجد نال کیوں انہاں دا پیار ہی مسجد نال سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیار ہی مسجد نال سی. بندے پتہ ایڈے سادے نے وہ جڑا بے نماز تے ملان تلانہ دے ساڈے باغے ہی نہیں. اے مرشد پاک ہے ساڈا. میں کہ مرشد پاک دل دی نماز نہیں پڑھ کے آ جائیں تو مرشد پاک نے نماز نہیں پڑھی. آدھا نہیں ساڈا مرشد پاک دل دی نماز پڑھتا ہے. یہ کی کرتا ہے دل دی نماز. لے دس میں کہ وہ 1.25 لاکھ صحابہ سن نبی پاک, کسی کو نہیں پتہ لگا کہ دل دی نماز ہوندی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں کہ جو روٹی کھانی ہوندی ہے وہ آپ کو دل وچ کھایا کرے نا. نماز اندر دی دل دی روٹی دل دی کھائے کھانی, پیشاب بھی دل چی کریا کرے. سبحان اللہ. شرم ہونی چاہیے لبادے اوڑھ کے تے پھر مذاق دین دا تے پھر یہ جی پیر نے میں کہ نا ساڈا پیر تو ہے جنوں ملنا ہوئے نا اور کدھر نال لبے نماز دے ٹائم مسجد لب جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ورنہ دا جی پیر صاحب نال ملاقات ہی نہیں ہوندی. میں کہ جمعے نوں جایا کر, جمعے نوں تیرا پیر مسجد لب جائے گا. سبحان اللہ. نالے جمعہ پڑھن نالے پیر نوں ملنا. سبحان اللہ. لبن دی لوڑ ہی کو نہیں. میں کہ نماز دے ٹائم جا جے تے پیر کر ہویا تے پھر تینوں نماز دے ٹائم مسجد ہی لب جائے گا. نہیں تے جتھے گیا پھر سفر کر کے جا اوتھے تینوں مسجد ہی ملاقات ہونی ہے. کیونکہ یہ دنیا وچ رہن تے مسجد ہی رہندے حجرے وچ تے جدوں حساب فرماندے تو اسے حجرے وچ ہی قبر بنتی ہے. اللہ. ساڈے نبی پاک دی قبر شریف کتھے دسو نا. چلو حضور تو چلو نا ذرا. جی جی. داتا صاحب کا کہو تے جننے اولیاء ہے نہ لیندے جو میں ثابت کراں. ساڈے نبی پاک دی قبر شریف او حجرے پاک وچ بنی ہے جدے وچ نبی پاک دا قیام سی. سبحان اللہ. تے حجرے دا دروازہ مسجد وچ کھلدا سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتھے حضور دی قبر پا کے نا مزار پاک. جی جی. یہ حضور دی رہائشی حضرت عائشہ صدیقہ دا ایک حجرہ سی. حضور دروازے وچوں داخل ہوندے سن تے پیر اگلا مسجد ہی آوندا سی. یہ مسجد دا حجرہ سی. حضور دا مزار شریف مسجد شریف دے نال مسجد نبی شریف. حضور نے فرمایا نا جس میں شک نہ رہے میں حدیث سنا دینا. نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر تے میرے منبر کے درمیان جیڑی جگہ نا اے جنت دیاں کیاریاں وچوں کیاری ہے. گھر بیت ما بین بیتی و منبری. فرمایا میرے گھر تے میرے منبر کے درمیان جیڑی جگہ ہے جنت دیاں کیاریاں وچوں کیاری ہے. حضور دی قبر شریف مسجد دے نال اجڑے. حضرت داتا صاحب دی قبر مسجد دے نال اجڑے. بابا فرید صاحب جاؤ مزار شریف اجڑے مسجد دے نال اجڑے وچ مزار. کیوں انہاں تے رب دے گھر نال پیار ہی بڑا سی. یہ تے بہت کے فرید سن مسجداں وچ. سبحان تقوی معیار ہے. تقوی اللہ کریم نے جس طرح نبیوں کو بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے ولیاں نو بھی دو چیزاں عرض کرنی ہیں. نبی کو معجزے دا ظہور ہوندا ہے, ولی کو کرامت دا ظہور ہوندا ہے. ولایت تے نبوت تے میں مختصر قرآن و حدیث دی روشنی میں ٹھوس دلائل تہاڈی خدمت عرض کر دے. ہن اگلی گل سمجھنی کہ بعض بندے کرامتاں دے قائل نہیں ہوندے. آندے نہیں کیویں ہو سکتا ہے, کیویں ہو سکتا ہے. میں کہ جویں قرآن چ لکھیا نہیں بھی ہو جاتا ہے. قرآن دسدا جیڑا کام عقل نہ منے, عقل آکھے نہیں یہ نہیں ہو سکتا, وہ کام اگر نبی کر کے وفا دے تو انہوں معجزہ آ دیں. وہ کام جڑا بندہ آ کے وے کہ نہیں جی عقل نہیں مندی, وہ کام اگر ولی کر کے دکھا دے تو انہوں کرامت آ دے.
تو بڑی مختصر جی گل ہے، بھاویں معجزہ ہوئے تو بھاویں کرامت ہوئے، وہ قدرت خدا دی ہوندی ہے، شان خدا دی ہوندی ہے، صرف خدا دی ہوندی ہے۔ اور رب دی قدرت تے رب دی شان تے صرف جے نبی وچوں ظاہر ہوئے تے معجزے ظاہر ہوندے نے، رب دی قدرت شان سے بلی وچوں ظاہر ہوندے، کرامتاں ظاہر ہوندی۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن شریف وچوں دو مثالاں دے کے میں درس مکمل کروں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سے آپ کی کرتے سن، مٹی لیندے سن تے پانی گارا بنا کے نا مٹی وہی پرندے دی مورتی بنا دے سن، شکل مٹی دا پرندہ، پرندہ مٹی دا۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، سورہ آل عمران پڑھ، مٹی دی مورتی بنا کے نا فانفخ فیہ، پھر وہ دے پھوک مار دے سن، دم کرنا مجھے پھوکا مار کے پھوکا نج کی پیا ہے جی، دمہ چ کی پیا ہے۔ میں کہ قرآن آتا ہے حضرت عیسیٰ مٹی دی مورتی بنا کے دم کر دے سن تو پرندہ بن کے اڑن لگ پئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ بڑائی مورتی مٹی دی، وہ پرندہ بن کے عوامہ وچ اڑن لگ پئی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مادرزاد نابینا آ جائے انہوں اکھاں دے سن، مادرزاد کوڑ دی بیماری والا آ جائے انہوں شفا یاب فرما دے سن۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ ہوندہ سی عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیں۔ جیڑا کم نبی کرے انہوں معجزہ کہتے ہیں، جیڑا کام ویکھ کے تے سن کے عقل نہ منے، بندہ آگے نہیں یار عقل چ نہیں آتا، منن چ نہیں، وہ کام اگر بلی کر کے دکھا دے تو انہوں کرامت آ۔ قدرت خدا دی ہوندی، شان خدا دی، صرف خدا دی، کدی نبیاں وچوں ظاہر ہوندی، کدی ولیاں وچوں ظاہر، نبیاں وچوں ظاہر ہوئے تے معجزہ تے ولیاں وچوں ظاہر ہوئے تے کرامت۔ تو جی قرآن آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے، وَحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ آل عمران۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو رہا ہے نا، یہ سرکار غوث پاک دور سے نا پیران پیر جو سکی، میرے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی مردہ زندہ کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بغداد شریف وچ نا ایک عیسائی پادری مسلمانوں نے للکاریا ماریا، انہوں نے کہا او مسلمانوں، تواڈے قرآن میں لکھا ہے ساڈا پیغمبر عیسیٰ مردے زندہ کرتا سی، تواڈے قرآن میں لکھا ہے ساڈا پیغمبر عیسیٰ مردے زندہ کرتا۔ دوستو تواڈے نبی پاک نے بھی کوئی مردہ زندہ کیتا ہے؟ بندے کٹھے ہو کے آئے نا غوث پاک، انہوں نے کہا جی عیسائی پادری چوک میں للکاردا ہے، وہاں تواڈے قرآن میں لکھا ہے ساڈا پیغمبر عیسیٰ مردے زندہ کرتا، تواڈے نبی بھی مردہ زندہ کرتا۔ آپ نے کہا چلو چلی، آپ تشریف لے گئے نا، کہ آپ نے پادری کو پوچھا، انہیں کہا جی میرا یہ سوال ہے، آپ نے فرمایا تو نبی پاک دی گل کرنا ہے جب ایک کم میں کر کے بخا دیں، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک کم میں کر کے، انہیں کہا تسی کرو گے، انہیں کہا تو اور کون کرے، میں مردہ زندہ کر۔ آپ نے فرمایا چل قبرستان چلی، پادری نال ٹر کے قبرستان گئے نا، پرانی جی قبر سی آندا اینو زندہ کرو، اور میں صرف زندہ ہی کراں یا دنیا میں جیڑا ایدا بزنس سی تے کاروبار سی وہ کردہ قبر سے باہر ہے۔ اللہ اللہ گئے تے سونے تے سہاگا، اللہ، میرے غوث پاک نے اپنے پائے اقدسی ٹھوکر ماری نہ قبر، اللہ، اور میں کون بیچ دی سبحان اللہ، وہ قبر شک ہوئی تو مردہ جیڑا نا سرنگی بجاندہ قبر سے باہر آ گیا۔ سبحان اللہ، انہیں کہا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا امتی ہوں، میں شادیاں تے سرنگیاں بجا کے میرا روزگار سی، یہ میرا کاروبار سی، میں شادیاں تے سرنگیاں بجاتا تھا، وہ سرنگی جیڑا دنیا وچ کام کرتا سی وہ کرتا قبر جو باہر آ گیا، مردہ زندہ ہویا نا۔ عیسائی پادری اسی ویلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، انہوں نے آکھا یہ شان ہے خدمت، یہ شان ہے خدمت داروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیڑا بے وقوف جدی
مت ماری گئی تو آکھے جی کیویں ہو سکتا ہے؟ میں کہ ایویں ہو سکتا ہے جب قرآن چ لکھیا ہے۔ بہت خوب سبحان قرآن سے لکھا ہے گل سیدھی ہے، جے عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیتا ہے انہاں دا معجزہ ہے، تے میرے غوث پاک نے مردہ زندہ کیتا ہے، غوث پاک دی کرامت ہے۔ معجزہ نبی کو ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولی کو ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کیونکہ ایک قرآن میں جو کرامت سنانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت بنی، سبحان اللہ سبحان اللہ پیغمبر خدا سلیمان علیہ السلام کا دربار لگیا نا، جی جی کہ آپ نے اپنے درباریوں کو فرمایا تواڈے وچوں ہے کوئی جڑا ملکہ سبا بلقیس آ رہی ہے مینوں ملن واسطے، وہ دے آن تو پہلا وہ دا تخت لے کے کون آئے گا؟ تو سنو قرآن کا اپنا، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ انہیں کہہ دیا تھوڑا دفتر دا وقت ختم ہوئے گا نا، کچہری دا وقت ختم ہونے تو پہلے میں درخت لے آؤں۔ آپ نے فرمایا وہ تو نیڑے آ گئی ہے، میں نے جلدی چاہیے، یہ تو دیر ہے کہ دفتر بند ہونے ٹائم تک آئیں گا تو جائے گا، یہ تو بڑی لیٹ ہے، وہ تو نیڑے آ گئی بھائی واسطے میں نے جلدی چاہیے۔ تو سنو قرآن، یہ تو جن کی طاقت ہے نا، عفریت کہتے ہیں بگڑیا جن، بگڑیا طاقتور دے۔ سنو قرآن، قال الذي عنده علم من الكتاب، سبحان اللہ یہ جن کی طاقت دیکھی جی، وہ آدھا عدالت ہے وہ ختم ہونے تو پہلے لے آؤں گا، ہوں ذرا ولی کی طاقت دیکھ جڑا انسان سی تے بشر سی۔ اللہ اکبر قرآن آتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر ایک بندہ کھلوتا جس کو کتاب دا علم سی۔ سبحان اللہ کتاب کیڑی؟ زبور، سبحان اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ظہور دا کو ساری ظہور دا علم نہیں سی، من الکتاب من تبیزی ہے کچھ علم سی، بات تھوڑا بہت۔ انہیں کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے ولی دی طاقت ویکھ ذرا قرآن دی۔ انہیں آخیا جی دیر کس گل دی، تسی اکھ چمکو گے تو تک سامنے پیا ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ انہیں آخیا جی دیر کس گل دی، تس اکھ چمک کے دیکھو تو سامنے پیا ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ تو غیر حاضر ہویا ہے، نہ گیا ہے، نہ کسی تخت چک دیا ویکھیا ہے۔ سنو قرآن دے سینے میں ٹھنڈ پہ ہے، قرآن آخر ہے انہیں آخیا تسی اکھ چمکو تے تخت بڑے پہ آئے۔ جدوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اکھ چمکی نہ تے تخت سامنے پہ آئے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ اکھ چمکن تے کتنا دیر لگتی۔ اللہ 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 فلما رآہ مستقرا عنده، قرآن رابطہ بلوچنی والے ہو قصہ کہانی نہیں، رابطہ قرآن ہے۔ قرآن آتا ہے انہیں اکھ چمکی نہ، فلما رآہ مستقرا عنده، انہیں پلک جھپک کے دیکھیا کہ تخت انہوں نے سامنے موجود سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن وچ معجزات بھی نے ولیاں دی، اور ایک نمبر تے دو نمبر دی پہچان بھی قرآن نے دسی۔ ماشاء جڑا اللہ دو نمبر ہوتا ہے نا، جی جی وہاں ارشد صاحب دیکھا جی پھر میرے طویل دا کمال، دیکھا جی میں رات وظیفہ چلا کیتا ہے، میں رات لائیے ویکھیا جی انہیں کی آکھیا سی اجر اللہ تعالی انہیں یہ نہیں آکھیا حضرت تسی نبی ہو تو میں ولی ہوں، دیکھا جی میرا کمال، میرا لے آیا کہ نہیں پلک جھپکن تو پہلا، نا نا ایک نمبر تے دو نمبر دی پہچان انہیں آکھیا ھذا من فضل ربی۔ انہیں آکھیا حضرت سلیمان اے جو کوئی تسی کمال دیکھ رہے ہیں نا، اے میرا کمال نہیں، اے میرے رب دا فضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فضل ہے، سبحان اللہ
سبحان اللہ جو کچھ ہوئے اللہ اکبر یہ رب دے بدل نہ ہوئے، رب دے تو وہ ایک نمبر یہ نہیں آتا میں راتی چلا کراں گا، میں سیم تے جا کے چلا کٹنا ہے، میں نہر تے کٹنا ہے، کالا بکرا لیا، اچھا کالا ککڑ لیا، میں اتنے راوی دے کنارے تے جناب تے چریوڑ جا کے تیری خاطر رات نو تے چلا کٹنا ہے۔ ایک نمبر جیڑا ہوندا یار دعا کراں، ایک نمبر ولی کی کہے گا اپن گھبرانا تو پریشان نہ ہو، دعا کریں گے اللہ کرم کرے گا، اللہ کرم کرے گا، دعا کریں گے اللہ کرم کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ دو نمبر دے پیچھے بڑا پہلتے ہیں، ایک نمبر دے پیچھے کٹ لوگ جاتے، کیوں؟ وہ فراڈ نہیں نہ کرتا، وہ جس ویلے جاندے نے نا تو ہوں ایک بندے کو جادو ہے ہی نہیں، میرے کو کوئی آوے یاسر صاحب آن کہن جی ذرا میرا حساب لاؤ، ہاں اختیاری حساب بھی نہیں سمجھ آتی، میں کہ اپنا بھی حساب لانا، تیرے گھر تے لڑائی پئی ہے تو اپنے گھر دا کیوں نہیں حساب لا، لوکاں دے حساب لاندا پھردا، قوم ساڈی ایڈی بے وقوفیاں تے جی او جی یار شاگے بابا بڑا حساب لاندا ہے، میں کہ آپ اپنا تے حساب کرنا، او دے بچے تے میرے کو روندے پھردے، اللہ جا فرمایا ماشاءاللہ۔ یہ لوکاں دے حساب لاندا، میں کہ اپنا بھی حساب لا، تیرا بیڑا کرک کیویں ہویا۔ اچھا وہ دو نمبر جڑا پتہ کی اندر جانے اوہو بڑے ہی کم خراب ہو گیا، کالا علم چلیا تیرے تے، کالا بال ایک نمبر جائے، ایک نمبر وہ کہ نہیں یار کوئی نہیں پریشانیاں ہوندیاں رہندیاں، کوئی جادو شادو نہیں، خیر ہے کوئی تینوں جادو نہیں، نہ تیرے کھاتے نہ کاروبار تے، وہ پتہ باہر نکل کے پتہ کی اندر لے دس انہوں صاحب دے ہی یہ آدھے نے جادو ہی کوئی نہیں، دسو کوئی نہیں، مینوں نے او بابے نے دسے وہاں سے کالا علم چلیا تینوں تویز پہ نے، میں کہ عمران صاحب کو نہیں تویز پاندا ہی تو باشری نہیں پا دے، بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، اچھا اچھا بہت اچھا موٹو آدھا بلان پانچ کرنا تویز پا دے دے وہ بڑا غرق ہو جاؤ، نہیں جی کالا علم چلیا ہے، تھوڑے پھاڑے لوگ اللہ معافی دے کنہ پیچھے بجا پھرنا جو پانچ ٹائم دی نماز پڑھ، ساڑھے نبی پاک نے فرمایا جڑا رات سون لگے ایک واری آیت الکرسی تے آخری دن کو 3 واری پڑھ کے، ساڑھے نبی پاک خود ہی آپ فرماندے سن، ساڑھے نبی پاک تے یہودی عورت نے جادو چلایا نا جدو سرکار کی کرتے سن، کسے کو بابے کو جان دی لوڑ نہیں، ملنگ ترنگ کو نہ کالا بکرا دین دی دوڑ نہ لال ککڑ لے کے جان دی لوڑ، کوئی لوڑ نہیں، نماز پڑھ پابندی نہ پانچ ٹائم دی نماز رب کے سامنے چوک 5 بجے، سویرے گھر وچ قرآن پڑھ لے، دیاں بہناں مصلی بچھان، جس گھر 5 ٹائم مصلی بچھے نا دیاں بہناں مصلی بچھان، سویرے قرآن پڑھیا جائے اتنے رب دی رحمت ہی رحمت۔ بہت اچھا سبحان اللہ۔ ساری رات موبائل نہ کھیڑنا، 11 بجے 12 بجے سوتیاں اٹھنا، اتنے برکت کھے ہونی، اللہ اللہ اللہ۔ پھر آخنا جی حساب لاؤ میرا، میں کہ تیرا حساب میں لایا، تیرا بیڑا غرق ہو گیا، قرآن میں چھڑیا، نماز چھڑ دی تھی، دین تو دور ہو گئے، 5 ٹائم نماز پڑھو، سویرے قرآن شریف، ہر ولی نے یہی سبق دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ لوگی نبی کریم علیہ السلام شان نزول پڑھو نا آدمی، 3 سورت، سورت اخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ، میرے جی میرے تے نظر لگی بڑی ڈاڈی نظر ہے، جادو چلیا میرے، میں کہ آخری 2 آیتاں یہ قرآن شریف دی سورتاں نے نا، آخری 2 آیتاں انہاں دا ترجمہ پڑھنا تیری آنکھاں کھل جائیں، ماشاءاللہ۔ میں 2-4 لفظ سنا دیں، بسم اللہ سبحان اللہ۔ سورت فلق کے صرف آخری لفظ پڑھنے حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد کرنے والا جدوں حسدی آگ بھی سڑے، یہ دا معنی ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ کسی کو کوئی حسد کرتا ہو تو سورت فلق پڑھے ساتھ ہوا ہے، حاسد اذا حسد، جڑی آخری سورت ہے قل اعوذ برب الناس الذی یوسوس فی صدور الناس
من الجنۃ والناس من الجنۃ جنہ دا بھی آیا نہیں جی یہ تے جن پے نے نواشے نو کوئی جن پاندا گیا عمران خان نو جن کیوں نہیں پے قرآن شریف تو دوری دی وجہ حیثیت ذلیل ہو رہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہم خار ہوئی اطاعت قرآن اللہ یہ آخری ترے صورتاں تے آیت الکرسی ساڑھے نبی پاک جو راز سون لگتے سن کہ آپ اے تین انگلیں ملا دیں سن تو حضور آخری تین کل شریف تین باری پڑھ کے نا دو ہاتھاں تے دم کر کے پہلے چہرے تے حضور پھیرتے سبحان اللہ پھر حضور اپنے سرے اقدس دے سبحان اللہ پھر سجے بات سبحان یہ اللہ بات ماشاءاللہ پھر حضور پیراں تک سبحان اللہ جتوں تک ہاتھ پہنچ سکے سون لگے پورے جسم تے دم کر کے سو روزانہ ہی عمل کرو کوئی ٹینشن تواڈے نیڑے نہیں ہونا نہ کوئی جادو شادو نیڑے ہونا تے جے بہت ہی ڈر پیا نہ کالا علم چلے ہے کالا کپڑ لے کے قبرستان دبیا ہے لوکاں نوں بیوقوف بناندے تے پھر یہ کر میں تے نسخہ دس دینا سویرے فجر دی نماز تو بعد کر سورۃ مزمل پڑھ 21 دن لگاتار جڑا آندا جی بے برکتی گھر وچ روزی پریشانی ہے مالی پریشانیاں نہیں بچے لڑدے نا آپس وچ گھر وچ بخیر نہیں برکت نہیں گرانی پئی سورۃ مزمل پڑھ فجر دی نماز پڑھ کے نا سورۃ مزمل شریف 21 دن لگاتار پڑھ تے پھر بے رب دی رحمت کے سب تو بڑا نسخہ تے 5 ٹائم دی نماز تے قرآن پاک دی تلاوت تے سونے تے سہاگا ہو جائے گا جس سونے نبی پاک تے درود شریف اللہ 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 واہ نبی واہ پاک تے درود شریف پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ تے قرآن دی تلاوت پھر اضافہ ہو جائے گا برکتاں وچ اضافہ ہو جائے گا ہر ولی نے یہ ہی درس دیتا ہے ہر ولی نے مرید جدوں ہوندے نا پیر کامل ہوئے وہ پہلا سبق ہی آندے مان یار عہد کر میرے نال وعدہ کر میں نمازاں دی پابندی کراں نماز سارے سبقاں وچوں بڑا سبق ہے سارے عملاں وچوں بڑا عمل ہے سارے وظیفیاں وچوں بڑا عمل نماز مسیتاں ساڑیاں خالی جی جی گھر ساڈے کری مصلی نہیں بچیا تو پھر خیر کی توقع تھی ساڈے بزرگ حاجی صاحب فرماتے ہوتے سن جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ اللہ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ اللہ 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 سوچ یار آہا نمازاں 5 فرض نے تو کنیاں پڑھنا اللہ میں ایک بندے کو آکے یار نماز پڑھنا ہے آندا جی ایک پڑھنا میں فجر کی میں کہ باقی کتوں چھٹی لئی ہے ایک جو پڑھنا ہے باقی نمازاں دی چھٹی تے کنے دتی میں کہ سستیاں دور کرو نماز ایک فرض نہیں نماز کنیاں فرض 5 تے جمعہ تے مسلماناں دا عید دا دیہڑا بے شک میں جتھے جانا میں دین دا پیغام بے شک بے شک میں دونوں ہی پوچھنا دسو تواڈے وچ کنے بندے نے جمعے والے دن انج بن پھپ کے آؤندے جویں عید والے دیہڑے آؤندے اللہ دسو کنے بندے اللہ اللہ عید والے دن جویں صاف ستھرے ہو کے سونے نویں کپڑے پا کے تے نویں جُتی لے کے تے تیار شیار ہو کے آؤندے ہو نا ساڈا دین آندا ہے جمعہ مسلماناں واسطے عید دا دن ہے انج ہی تیار ہو کے آنا جویں عید والے دیہڑے تیار ہو کے آنا سبحان اللہ آج بھی انڈیا وچ ایک علاقہ ہے جی جی اتنے جناب عید والے دن شہر وچ گوشت نہیں لگتا میں جب عمرے شریف سے گیا مینوں مکے شریف ایک بندہ ملیا انڈیا کا اس علاقے وہ دیہڑا جمعے کا سی مکے شریف مینوں کہنے لگا اج ساڈا شہر جہڑا نا اتنے اج گوشت نہیں لبنا میں کہ کی وجہ ہو سکے جی ساڈے شہر پونے وچ لوگ آتے ہیں اج ساڈی مسلماناں دی عید دا دن ہے تے عید والے دیہڑ کر چنگے چنگے کھانے پکائی دے ماشاءاللہ چنگے چنگے کھانے تے اسی گوشت نہیں ہوتا کہ ساڈا عید دا دیہڑ ہے اساں گوشت پکانا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب اور بعد بھی ساڈے بن پھپ کے جاندے نا جی ساڈی عید ہے سبحان اللہ نبی پاک دے اے بڑے بے وقوف لوگ نے جڑے آندے نے جی عیداں 2 نے دوسری عید تیسری عید کتوں لیندی ربی
میں کہ مجاہد کو پتہ ہی نہیں الیٹریٹ تے ان پڑھ تے بے وقوف تے جاہل یہ اندر دو ہی دن میں کہ دو ہی دن نہیں نبی پاک نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین جمعہ دا دیہڑا مسلمانوں واسطے عید دا دن سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اندر دو ہی دن جمعے گنو سال وچ کتنے جمعے ہوندے لاہور سنو سبحان اللہ یہ نسائی شریف وچ حدیث ہے سیاستاں وچ جڑا روڑا پاتے نا بدبخت دو عیداں میں کہ نہیں پتر دو نہیں جمعہ بھی عید ہے تے نسائی شریف دی حدیث سنو نبی پاک ایام تشریق پتہ جی پوچھو مولوی صاحب کو اپنے امام صاحب کو ایام ذی الحجہ 9 تاریخ کو فجر ویلے نماز کے بعد تشریق پڑھتے تکبیرات تشریق پڑھتے ہو نا کیڑی تاریخ تک 13 تک یہ 5 دن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کو ہی فرمایا مسلمانوں واسطے عید دے دن سبحان اللہ نسائی شریف کی حدیث ہے میں حوالہ دے دیتا ہے ماشاءاللہ نسائی شریف نبی پاک نے فرمایا جڑے حج دے 5 دن نے نا یہ 5 دن مسلمانوں دے عید دے دن اللہ اللہ ذی الحجہ 9 تاریخ جدوں ٹی وی تے تسی حج ویکھدے ہو وہ سارا حج نہیں ہوندا وہ حج دا سب تو بڑا رکن ہے وقوف عرفات وہ ٹی وی تے وکھاندے نے تسی آندے جی حج وکھایا حج ہوندا 5 دناں وچ وہ حج دا ایک رکن وکھاندے نے اونوں آندے نے رکن حج سب تو بڑا رکن یہ ہوندا ذی الحجہ 9 تاریخ رسول نبی پاک دی حدیث الف عرفہ حضور نے فرمایا 9 ذی الحجہ عرفے دا دن یہ اللہ نے مسلمانوں واسطے عید دا دن بنایا سبحان اللہ عید یہ دا یار میرے نا یار ہائے ہائے جسے دا یار سجن ملے نا مدت بعد واندا ساڈی عید ہو گئی ہے عید ہو گئی ہے آج ساڈی عید ہو گئی ہے یار عید ہو گئی ہے ساڈی سبحان میں اللہ کہ میں سنیا دی عید ادو ہوئی ہے جدو آمنہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دا یار میرے دیاندہ ساڈی عید ہے ساڈی عید ہو گئی ہے تے حضور دا میلاد آوے تے عید آوے نا نبی پاک دیاندہ عید کتے لکھی عید دا دو نہیں حضرت خواجہ فرید صاحب کوٹ بیٹھن شریف آئے بہت خوب سبحان اللہ آپ کو کسی نے پوچھا جی عید کڑا سرائکی زبان وہ عید کدوں ہے کب عید ہے کدوں ہے جی جی کہ آپ نے فرمایا یار ملے جڑا سبحان اللہ یار سبحان ملے اللہ سبحان جس اللہ دن محبوب ملے وہ دن عید ہے اللہ سبحان اس دن تے اللہ دے محبوب آئے اللہ ربیع الاول دی بارہ تے حضور تشریف لے آئے سبحان اللہ بے اس شک واسطے سبحان اللہ حضور دے عاشقو مسلمانوں دی سب تو بڑی عید ربیع الاول دی 12 تاریخ ماشاءاللہ کیوں سبحان اللہ ساریاں عیداں اس عید دا صدقہ نے بے شک اے ربیع الاول دی 12ویں عید تاریخ دی عید نہ ہوتی نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی سبحان سبحان اللہ دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم نے مولانا کوثر نیازی نے اپنی کتاب ہی لکھی ہے کہ ربیع الاول دی 12 تاریخ کو عید میلاد نہ ہوتی نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی نہ جمعے دا دیہڑا عید دا ہوتا نہ عرفے دا دیہڑا عید دا ہوتا یہ ساریاں عیداں صدقہ نے عید میلاد دا اے عید میلاد منبع تے مصدر ہے انہاں وچوں ساریاں عیداں نکلیاں نے لہذا مسلمان ربیع الاول دی 12 تاریخ نو سرکار دا جشن ولادت اس واسطے مناتا ہے اس محبوب دے صدقے ہی رب نے ساری کائنات بنائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تساں 11ویں شریف دا 12ویں شریف کا لنگر بڑا کھادا ہے پورا مہینہ میلادیاں محفلاں الحمدللہ میں کہ بڑا سنی خوش قسمت ہونا کو 11ویں دا لنگر شروع الحمدللہ سبحان اللہ ابھی اگلے لنگر مکے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور 11ویں شریف دا حلوہ پکڑا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پاک سیدھا رب نے پاک لوگا سبحان اللہ الحمدللہ بڑا تانا مار دیں کہ حلوہ کھان والے میں کہ حلوے چکنی شے گری دس کیا سوجی بازاروں نے آدھی پاک ہے کری کیوں بازاروں نے آدھا کرے آدھے تو پاک ہے ہر شے پاک تو پھر یہ حلوہ کھا دیں میں کہ چکر پاک اضافہ رب نے پاک لوگا ماستے ماشاءاللہ الحمدللہ
اس سرکار کا دسترخوان ہائے 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 اللہ 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 جی بقرعید تے قربانیاں کرتے ہیں بزرگاں نے لکھا ہے اس دن ساری اللہ دی مخلوق خدا دی مہمان ہوندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں سارا سال گوشت کھان نہیں لگا عید الاضحیٰ تے رب نے سرکار نے فرمایا نا نبی پاک نے سب تو برا ولیمہ ہوئے جہدے وچ غریباں کو نظر انداز کیتا جائے برادری دا بندہ ماڑا ہوئے اسی سردے نہیں آتے نہیں یار ساڈی توہین ہے ساڈے نالوں کپڑے پا کے اسی جویں دے کپڑے پانے ہونی تے کپڑے اودے بال نہیں پاندے ساڈی بےزتی ہونی میں کہ سرکار نے پہلی فرمایا میں سب تو برا ولیمہ ہوئے جہدے وچ غریب کو نظر انداز کیتا کسی بندے کو اس واسطے نہ سدی وہ ماڑا ہے وہ غریب ہے نہ حضور نے سارے تو برا ولیمہ ہوئے جنہیں میں غریباں کو نظر انداز کیتا جائے سرکار نے فرمایا ایڈا ربیع الاول ہے عید الاضحیٰ تے جڑا قربانی کر دیو نا تے اے میری امت دے وہ لوگ جڑے غریب نے مسکین نے فقیر نے نادار نے انہاں نوں دب کے انہاں دے گھر گوشت پڑاؤ لیکن ساڈا پتہ کی طریقہ ہے میں تواڈے پر بکرے دا گوشت کر لیا تساں میرے ول کر وہ جڑے ماڑے بندے سی وہ خیال ہی نہیں کرتے اسی ہوں سانو چاہیے اسی دین دیاں گلاں سکھیے سمجھیے اے میراث شریف گیارہویں شریف اللہ دے محبوباں دے لنگر نے انہاں لنگراں میں تسی دیکھو نا سرکار دے غلام وہ داتا صاحب کدی گئے ہو جی الحمدللہ اتنے میرے بندہ میرے اس جی بڑی موج لگی سارے دن محنت مزدوری کرتی راتی داتا صاحب آ کے رس کے کھانا کھا رہے سبحان اللہ کہ دربارہ دے لگنا دا ہی فلسفہ سبحان اللہ یہی فلسفہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آسمان خان سمیع خان سمانا مہمان اعلیٰ حضرت نے لکھا آسمان بھی حضور کا دسترخوان ہے زمین بھی نبی پاک کا دسترخوان ہے کہ ساری دنیا حضور کا دسترخوان تے ہی پڑ گئی آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب ہے کس کا تیرا تیرا سبحان اللہ سبحان روزی گیارہویں شریف کی تیاری کرو ماشاءاللہ سبحان سرکار اللہ غوث پاک شہنشاہ بختیار چند 10 تاریخ میں یا 11 میں سرکار غوث پاک کی نیاز پڑھاؤ 11ویں شریف کا دفن دیناؤ ایک غوث پاک کا مقام ہوئے حضور کی امت وچ نبیاں میں جو مقام آمنہ دے لال ہے سرکار دی امت دے گلیاں وچ وہ مقام غوث پاک سبحان اللہ ماشاءاللہ لو جی آخری گل نبی پاک نے رب دی بارگاہ میں شفاعت کرنی ساری آیت الکرسی آندی جی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کسی دی مجال نہیں دم مارے رب دی بارگاہ الا باذنہ جنہوں رب نے عزت دینا نا انہیں شفاعت کرنی میرے نبی پاک معصوم نے بخاری شریف حدیث ہے حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی میری امت میں جنہاں بڑے بڑے گناہ کیتے ہونے نے نا میں رب کوڑوں انہوں نے بخشوانا ہے نبی پاک نے رب کوڑوں بخشوانا ہے تے غوث پاک نے ساڑی نبی پاک کی شفاعت کرنی غوث پاک نے حضور دی بارگاہ بھی شفاعت کرنی حضور نے رب دی بارگاہ بھی میرے اعلیٰ حضرت نے ہی فرمایا نا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دین دیاں جڑیاں چند اہم گلاں اج بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سکھن دی سمجھن دی اگے انہاں گلاں دی تبلیغ دی اللہ توفیق دے